اللہ خان صاحب بات کر چکے ہیں، آپ نے کرنی ہے، پلیز جناب رضی اللہ خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، یہ لمحات میرے علاقے کے روڈ پکا کے لیے بڑے اہم ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ پچھلے 75 سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ میرے علاقے کی آواز اس ایوان میں سنی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، بجٹ پیش ہوا، میں زیادہ بجٹ کے بارے میں نہیں جانتا۔ ایک بات جانتا ہوں کہ ہمارے ملک کو اگر پچھلے 3-4 سال مہنگائی کا جو دور تھا اور کرونا کا جو دور تھا، اس میں زراعت نے ہمیں بچایا تھا۔ ہمارے ملک کی اکثریت زراعت سے وابستہ ہے۔ واحد شعبہ تھا جو ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوا۔ ہر سال 50-50 ہزار روپے رینٹ کی مد میں بڑھتے جا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ کاشتکاروں کے پاس پیسہ آ رہا تھا، اس لیے رینٹ بڑھ رہا تھا۔ لیکن پچھلے 2 سال میں رینٹ تو دور کی بات، آمدن تو دور کی بات، ان کے لیے اپنے خرچے پورے کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں دکاندار، جاب پیشہ جو لوگ ہیں، وہ سب متاثر ہوئے ہیں۔ صرف کاشتکار بچا ہوا تھا۔ لیکن ان 2 سال میں، خاص طور پہ جو یہ والا سال گزرا ہے، اس میں وہ لوگ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر ان کی دادرسی نہ کی گئی، ان کو ان پٹس کی مدد میں سبسڈیز نہ دی گئیں، سبسڈیز تو دور کی بات، کھاد مہنگی کرنے کے باوجود بھی نایاب تھی، اگر یہ چیز نہ دی گئی تو یہ شعبہ بھی متاثر ہوگا اور پورا ملک متاثر ہو جائے گا۔ جناب والا، میں اگر اپنے علاقے کا تعارف کراؤں تو صرف 2 الفاظ میں اس کا تعارف ہو جاتا ہے: پسماندگی اور بدحالی۔ اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ میرے شہر کی 80% گلیاں سیوریج کے پانی سے متاثر ہیں۔ 3-4 اور آبادیاں ہیں، دھلوٹ ہے، مسا کوٹا ہے، بستی پکا ہے، سب کا ایک ہی حال ہے۔ کوئی فوتگی ہو جائے، جنازہ نہیں گزار سکتے، کوئی شادی ہو جائے تو شادی کے انتظامات نہیں کر سکتے، اور اگر جو نمازی ہیں ان کو نماز کے لیے جانا پڑ جائے تو وہ بھی ایک پولیس سراغ سے کراس کر کے جاتے ہیں۔ ہم ایک دن ان کی زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا جناب منسٹر صاحب سے، کوئی واضح پلان ہو۔ دیکھیں، میں ہوں یا کوئی بھی اس سیٹ پر ہو، آپ کے جماعت کا ہو، لیکن کم از کم وہاں کے جو آپ کے اے سی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی سی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے تو آپ انپٹ لیں۔ آپ ہمیں چھوڑ دیں، ان کی تختیاں لگوا دیں، لیکن میرے علاقے کو سیوریج ملنی چاہیے۔ ہمارے علاقے میں کیونکہ زرعی ہے سارا، ویٹرنری کلینکس بنے تھے ہمارے دور میں، پی ٹی آئی دور میں، ہر یونین میں بنا ہوا ہے، کمپلیٹ ہے، لیکن فنکشنل نہیں ہے۔ اس کو فنکشنل بنایا جائے۔ لائف سٹاک پہ ہم سارا ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور وہاں پر جناب سارا انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے، لیکن وہ فنکشنل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ابھی یوتھ کے لیے اسکل پروگرام کی بات ہوئی، تو جناب اسپیکر، 10 سال میرے حلقے میں وی ٹی آئی سینٹر رہے ہیں، لڑکوں کے بھی لڑکیوں کے بھی۔ 10 سال فنکشنل رہنے کے بعد ان کو وہاں سے شفٹ کر دیا گیا۔ پوری تحصیل ہے، پوری تحصیل، ایک بھی وی ٹی آئی سینٹر وہاں پر نہیں ہے۔ تو میری التماس ہے کہ ہماری تحصیل کو وہ دونوں وی ٹی آئی سینٹر واپس کیے جائیں، کیونکہ اس صوبے کے وسائل پہ جتنا حق دوسروں کا ہے، اتنا میرے علاقے کا بھی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سکولز ہیں جن کی اپ گریڈیشن بڑی ضروری ہے، اس کی لسٹ میرے پاس ہے، میں وہ بھی ان کو پرووائڈ کر دوں گا، جو کہ 2013 سے ابھی تک اب ہوئے ہیں، تو ان کو بھی برائے مہربانی اپ گریڈ کیا جائے۔ کالج ہے ہمارے تحصیل میں ایک بوائز کے لیے، لیکن فیکلٹی نہیں ہے، تو لڑکوں کو دوسری تحصیلوں میں جا کے
تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے ادھر فیکلٹی پرووائڈ کی جائے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو بھی برابر موقع ملے. اس کے علاوہ روڈز پر آ جائیں. لودھنا سے کیروٹ پکا روڈ 2019 کا منصوبہ ہے. وہ 6-7 کلومیٹر بنی تھی, اس کے بعد وہ روڈ نہ بنی. وہ ڈولائزیشن تو دور کی بات, جو پہلے سے سڑک ہے اس کی مرمتیں تک نہ ہوئی, جس کی وجہ سے کیروٹ پکا سے لودھنا سفر تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. 11, 22 کی سروس متاثر ہو گئی. ایمبولینسز وہاں سے نہیں گزر سکتی. واحد وہ رستہ ہے, کم از کم اس کو تو کمپلیٹ کیا جائے. اس کے علاوہ میرے تحصیل کی جو مسیحی برادری ہے ان کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ان کے پاس قبرستان کی جگہ نہیں ہے. پہلے والے قبرستان کی جگہ تقریباً ختم ہو چکی ہے. سرکاری زمین وہاں پر موجود ہے, ان کے لیے قبرستان کی جگہ ان کو دی جائے تاکہ وہ بھی, آخر ان کو بھی ہمارے برابر کے شہری ہیں, ان کو بھی یہ سہولت ملنی چاہیے. اس کے علاوہ ہیلتھ کے لحاظ سے بات کرنا چاہوں گا. میری تحصیل میں ایک بھی RHC نہیں ہے. 2 پوائنٹس میں نے 2005 میں اپنی ضلعی اسمبلی میں مینشن کیے تھے. ایک دھنوٹ ٹاؤن کمیٹی ہے, 25 سال پہلے بنا تھا. ادھر BHU ہے, زمین بھی پوری, آپ کو زمین ایکوائر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کو اپ گریڈ کر کے RSC کیا جائے. ایک مسا کوٹا ہے جو کہ 8 سے 10 موضوعات کا سینٹر ہے, ادھر بھی RSC کی ضرورت ہے. ہمارے کیروٹ پکا میں ہاسپٹل موجود ہے, 40 کمروں کا ہے, لیکن ڈاکٹرز نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی فنکشنل نہیں ہے. کچھ مخیر حضرات نے وہاں پر ڈائلیسس کی مشینیں پرووائڈ کی ہیں, لیکن ٹیکنیشینز نہیں ہیں. جو ہیں وہ 8 سے 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں. اگر وہ ٹیکنیشینز دے دیے جائیں, مشینیں ہیں وہاں پر, 24 گھنٹے کام کریں تو ہمارے علاقے کی یہ ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. آخر میں کل کافی باتیں وغیرہ ہوئی 9 مئی کے حوالے سے کہ جناب یہ 9 مئی میں ملوث ہیں اور ہمارا دل کر رہا ہے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. میں سمجھنے سے قاصر ہوں, یہ ایسا کیسا جرم ہے جس سے بریت کی قیمت ایک پریس کانفرنس ہے. ایک پریس کانفرنس کرو, اس جرم سے آپ چھوڑ جاؤ. اور جنہوں نے یہ پریس کانفرنس کی اس کو آپ نے اور آپ کے لانے والوں نے گلے سے لگایا. ہم لوگ ادھر موجود ہیں, اقتدار کے لیے موجود نہیں ہیں. ہمیں بھی موقع تھا, ہمیں بھی کہا گیا کہ آپ آئیں, آپ کو ادھر بٹھاتے ہیں, آپ کو اختیارات دیتے ہیں, لیکن ہم اختیارات کے لیے ادھر نہیں آئے. ہم لوگ اگر ادھر آئے ہیں تو اپنے نظریے کے لیے آئے ہیں, اور وہ ہے 2 نہیں 1 پاکستان. آخر میں میں ایک شعر کے ساتھ اس کو ختم کرنا چاہوں گا کہ میں انقلاب پسندوں کی ایک قبیل سے ہوں, جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں. میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے, میں جس جگہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں. شکریہ جناب اسپیکر. جناب رضی اللہ خان